اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے طور پر قائم کیا ہے. باب کیا ہے؟ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعرب من شر قد اقترب. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی غالباً. ویل للعرب من شر قد اقترب سنی ہے یہ حدیث؟ کن سے سنی ہے؟ بس ایک منٹ. آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے کوئی کیسے لوگوں کے درمیان گمراہیوں کو پھیلا سکتا ہے، اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو یہ دیکھیں. جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا. یہ حدیث ہے صحیح. اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب ہے. اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا، دبئی جا کر دیکھیے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر قائم کر کے دکھاتا. اب سعودی عرب ہوتا ہے. سنا آپ نے کہ کیسے صحیح بخاری کی اس حدیث کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب عالم عرب پر فٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی خصوصی طور پر حرمین شریفین کے اندر جو لمبی لمبی دعائیں مانگی جاتی ہیں. تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے کچھ مانگو، تمہارے منہ پر یہ دعائیں مار دی جاتی ہیں. اسی کو کہتے ہیں تحریف کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں کہا ویل للعرب من شر قد اقترب، تو یہاں عرب سے مراد کیا ہے؟ عرب ممالک ابھی جو موجود ہیں، اور وہ بھی خصوصی طور پر حرمین شریف ہے. لوگوں کو اسی طرح یہ زندگی بھر عرب حکمرانوں کے خلاف ان کے ذہن میں زہر بھرتے رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیش کر کے اسی طرح غلط اس کی تفسیر کر کے ویل للعرب من شر قد اقترب. یہ جو ہمارے سامنے حدیث ہے اس میں لفظ ویل اللہ کے رسول نے کہا ہے عرب کے لیے. پہلی بات، جس زمانے میں اللہ کے رسول نے یہ حدیث کہی تھی اسلام عرب کے اندر ہی صرف موجود تھا، اسلام عرب سے باہر نہیں گیا تھا. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے ویل للعرب کہا کہ ویل للمسلمین کہا ہے، اس لیے کہ عرب کے اندر ہی صرف اسلام موجود تھا. تو جو بھی اسلام لانے والے تھے، جہاں تک اسلام پھیل چکا ہے، سب کے لیے ویل ہے یہ کہا. تو یہ خصوصی عرب کے لیے نہیں ہے کہ عجم بہتر ہے اور عرب صرف ہلاک و برباد ہوں گے، اور عجم جو ہے ان کے لیے بہت خوشخبری ہے، عربوں کے لیے ہلاکت ہے. یہ صرف عربوں کے لیے نہیں ہے. یہ عرب کا لفظ اس لیے آیا ہے حدیث کے اندر کیونکہ اس زمانے میں عرب کے اندر ہی صرف اسلام پھیلا ہوا تھا، عرب سے اسلام باہر نہیں گیا تھا. شاذ و نادر کہیں کہیں پر کوئی ایسا تھا جہاں اسلام پہنچ چکا تھا عرب سے باہر بھی، لیکن اصل جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے سب کے سب کیا تھے؟ عربی النسل تھے. دوسری بات یہ کہ لفظ ویل کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. ویل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عربی زبان میں لفظ ویل کے 3 معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہے ویل کا معنی ہلاکت اور بربادی ہے، جیسے فویل للمصلین ہے نا الذین هم عن صلاتهم ساہون. دوسرا معنی ویل کا ہے کہ یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، یعنی گویا کہ جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے. اور ایک معنی ہے حیرت اور تعجب کے، اور یہ عربی زبان کے اندر عام لفظ ہے، زبان زد ہے. حیرت اور تعجب کے اظہار کے لیے لفظ ویل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ویلک یہ فوراً زبان سے نکلتا ہے عربوں کے. ہماری زبان کے اندر بھی بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے ہم اپنے کسی قریبی پیارے کو کہتے ہیں ارے پگلے تم ایسا کیوں نہیں کیے، ارے پگلے تم نہیں سمجھو گے. تو کیا کہنا مطلب ہے کہ وہ پاگل ہے؟ پیار کے طور پر کہا جا رہا ہے. ہر زبان کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا حقیقی معنی مقصود نہیں ہوتا. تو اسی طرح عربی زبان کے اندر لفظ ویل کا استعمال آج بھی عرب بے دھڑک کرتے ہیں اور حقیقی معنی مراد نہیں لیتے، بس حیرت اور تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث کے اندر یہ ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویل کا لفظ حیرت اور تعجب کے لیے استعمال کیا ہے، حقیقی معنی کے لیے نہیں، ہلاکت اور بربادی یا جہنم میں جانے کی بددعا کے طور پر نہیں. پہلے جو 2 معنی ہے اس حدیث کے اندر وہ مراد نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اگر ہم نے ہلاکت اور بربادی کے معنی میں یا جہنم کے لیے بددعا کے معنی میں لفظ ویل کو محمول کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ صحابہ اکرام جہنمی قرار پائیں گے. کیونکہ اس وقت جتنے لوگ اسلام قبول کرنے والے تھے سب کے سب اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اور عربوں کے اندر سب سے پہلے کون داخل ہوتے ہیں؟ صحابہ اکرام داخل ہوتے ہیں.
تو یہ لازم آئے گا کہ گویا کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے. حالانکہ ایک دو جگہوں پر نہیں، بے شمار جگہوں پر شریعت کی طرف سے ان صحابہ کرام کے لیے جنت کی خوشخبری آئی ہوئی ہے، جہنم کی نہیں. لہذا یہ تیسرا معنی جو ہے حیرت اور تعجب کا، یہ متعین ہے. من شر قد اقترب، اس شر سے مراد کیا ہے؟ اس شر کی کئی تفسیر محدثین نے کی ہے. ایک جو اسی حدیث کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث یہاں پر روایت کی ہے اسی میں آیا ہے فتح اليوم من ردم یأجوج و مأجوج مثل هذه، اتنا حصہ یاجوج اور ماجوج کے لیے جو دیوار قائم کی تھی، جیسے کہ اس کا تذکرہ آیا ہے قرآن کریم کے اندر سورۃ الکہف کے آخر میں ذوالقرنین کے قصے میں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اتنا حصہ، اشارہ کر کے کہا کہ اتنا حصہ آج اس دیوار سے سوراخ ہو چکا. تو شر سے مراد، وہ محدثین کی ایک جماعت نے لیا ہے کہ یہاں شر سے مراد یاجوج اور ماجوج کا فتنہ. دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ اس سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے. من شر قد اقترب سے اللہ کے رسول تنبیہ کر رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بارے میں. اور مستدرک حاکم کے اندر روایت آئی ہوئی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں فرمایا کاش کہ میرے پاس ابھی کوئی میرے صحابی ہوتے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق یعنی والد محترم کو بلاؤں؟ کہا کہ نہیں. پھر کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بلاؤں؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو بلاؤں؟ کہا کہ نہیں. کہا عثمان کو؟ کہا ہاں عثمان کو بلاؤ. تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ کر چلی جائیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلی گئی دور، اور آہستہ آہستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرنے لگے. اور دور کھڑی ہیں، ان کے کانوں میں آواز نہیں جا رہی ہے. فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے رنگ اڑ رہے ہیں، بار بار ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ جو مستقبل میں واقعات پیش ہونے والے ہیں، جو فتنے ان کے زمانے میں ابھرنے والے ہیں، کہ کس طرح ان کو قتل کیا جائے گا، اس بارے میں انہیں کہا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرنے کے لیے، تو اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا تو ابھی میں تمہارا مقابلہ کرتا، لیکن اللہ کے رسول سے میں نے وعدہ کیا ہوا ہے اور اس لیے میں صبر کر رہا ہوں جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ آہستہ آہستہ بات کی تھی، بعد میں ہمیں ادراک ہوا کہ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ وعدہ لیا تھا کہ یہ حالات آپ کی زندگی میں آئیں گے. تو محدثین کی ایک جماعت نے من شر قد اقترب سے یہ فتنہ مراد لیا ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ظاہر ہوا اور آخر میں خلیفہ وقت کو انہوں نے شہید کر ڈالا باغیوں نے، ظالموں